نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر ان کے لیے وراثت میں سے دو تہائی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے جائیداد کا آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور مرحوم کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترک، حق وراثت میں سے۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کا کوئی بیٹا ہو۔ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے والد کے لیے اور اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، اور اگر اس کے بھائی ہی ہوں، اولاد نہ ہو، تو ماں کے لیے قرض اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد چھٹا حصہ ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے تمہارے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقوق فرض ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جانتا ہے، دانا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے لیے نصف جائیداد ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی عورت کے لیے نصف جائیداد ہے شوہر کے حصے کی اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ فإن كان لهن ولد، پھر اگر مرنے والے کی اولاد ہے، یعنی عورت کی کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر شوہر کے لیے چوتھا حصہ ہے جو وہ عورتیں جائیداد چھوڑ جائیں وصیت اور قرضے کو پورا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور جو شوہر کے حوالے سے بیوی ہے، جو تم وراثت چھوڑ جاؤ، اس کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فإن كان لكم ولد، اگر تمہاری اولاد ہے، فلهن الثمن مما ترکتم، پھر اس بیوی کے لیے جو تم چھوڑ جاؤ 8واں حصہ ہے وصیت کو اور قرضے کو پورا کرنے کے بعد۔ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، اگر ایسا مرد ہے یا عورت جو کلالہ ہے، کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ والدین زندہ ہوں نہ اس کی کوئی اولاد ہو،
ایسا مرد یا ایسی عورت کا کیا حکم ہے؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بھائی اور بہن کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ کئی بھائی اور کئی بہنیں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر وہ سارے کے سارے تیسرے حصے کے شریک ہیں وصیت اور قرضے کو پورا کر دینے کے بعد۔ غیر مضار وصیۃ من اللہ، اللہ کے نام کی جو وصیت ہے اس میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے، حوصلے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اسے ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کی سزا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ نساء کا یہ رکوع مسائل کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ ہر ایک آدمی کا حصہ، جیسے میں نے ابھی ترجمے میں ہی واضح کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ بیٹے کا حصہ بھی، بیٹی کا حصہ بھی، ماں باپ کا حصہ بھی، بیوی کا حصہ بھی، بیویاں اگر جائیداد چھوڑ جائیں تو شوہر کا حصہ بھی، شوہر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کا اور حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر اور حصہ ہے۔ جس کا ماں باپ نہیں، زندہ نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، ایسا مرد یا ایسی عورت کو قرآن کلالہ کہتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے، اس کا اگر بھائی ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے تو چھٹا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کے لیے 1/3 حصہ ہے۔ کب حصے دار ہیں یہ سارے؟ جب قرض کو پورا کر دیا جائے۔ قرض کو پورا، اگر قرض میں ہی ساری اس کی جائیداد چلی گئی تو پھر کوئی بھی حصے دار نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیں، 2.25 سیر کفارہ ہے ایک نماز کے چھوڑنے کا۔ 2.25 سیر گندم، اس کے کلو بنا لو خود ہی، پرانے 2.25 سیر۔ 6 نمازیں ہیں جن کا حساب ہونا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر واجب ہے۔ اس حساب سے دیکھ لو، 6 دونی 12 اور 12 پائیے کتنے ہو گئے؟ اپنا 6 پائیے کتنے ہو گئے؟ 1.5 کلو ہو گیا۔ 13.5 سیر، کتنا؟ 13.5 سیر ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ اگر حضرت صاحب نے ساری زندگی نہیں پڑھی تو جائیداد کہاں بچے گی؟ جتنی مرضی قرآن خوانی کرا لو، جتنے مرضی بڑے بڑے بزرگوں کو بلا کے دعائیں کرا لو، قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی یہ پوری نکل آئی اس کے سارے دین کے احکام پورے ہو جائیں گے۔ اور نمازوں میں سنتوں کا حساب نہیں ہے، نفلوں کا حساب نہیں ہے، تراویح کا حساب نہیں ہے، نماز جنازہ کا حساب نہیں ہے،
عیدین کا حساب نہیں ہے، صرف فرض نماز کا حساب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ اتنی کرم نوازی ہے کہ 2 فرض فجر کے ہیں، 2 سنتیں لگا دیں ساتھ، تاکہ اگر فجر میں حساب میں کمی آئے تو سنتوں سے پوری ہو جائے۔ ظہر کی نماز 4 رکھتے ہیں جس کا حساب ہے، اس کے ساتھ 8 رکھتے لگا دیں کہ میری امتی کے اگر 4 فرض پورے نہ ہوں تو دائیں بائیں کی 8 رکعتوں سے پورے کر لیے جائیں۔ اسی طرح عصر کے 4 فرضوں کا حساب ہے، جو 4 سنتے ہیں وہ ان فرضوں کے قائم مقام ہو جائیں گی جو اس نے نہیں پڑھے۔ اسی طرح عشاء کی 7 رکعتوں کا حساب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 17 رکعتیں بتا دی۔ ہر جگہ شفقت کا، رحمت کا پہلو نظر آتا ہے، زیادہ رکعتیں بتا دیں تاکہ میرا امتی عذاب سے بچ جائے، حساب میں سختی سے بچ جائے۔ تو دیکھ لو 2 رکعت فجر کی ہو گئی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی 10، 3 مغرب کی 13 اور 7 عشاء کی 20 رکعتیں ہو گئیں۔ اب 20 رکعتوں کے ساتھ اضافی کتنی ہیں؟ 2 فجر کے ساتھ، 8 عصر کے ساتھ 10 اور 4 عصر کے ساتھ 14 اور 4 جو ہیں وہ مغرب کے ساتھ 18 اور 10 رکعتیں جو ہیں وہ 10 رکعتیں عشاء کے ساتھ کتنی ہو گئی؟ 28۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جمعہ ہے، جمعے کی 2 رکعتوں کا حساب ہے، اس پہ 12 اضافی ہیں۔ تو زندگی میں کتنے جمعے چھوٹے ہوں گے؟ ایک جمعے میں 5 جمعے کور ہو رہے ہیں، ایک جمعے میں 5 جمعے کور ہو رہے ہیں۔ ایک عصر میں ایک عصر کور ہو رہی ہے، ایک ظہر میں 2 ظہریں کور ہو رہی ہیں، ایک مغرب میں ایک مغرب کور ہو رہی ہے اور 4 رکعات پھر زائد ہیں، جی ایک مغرب کور ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح عشاء کی رکعتوں میں آپ دیکھ لیں کہ 7 کے ساتھ 10 زیادہ ہے، پوری عشاء کور ہو رہی ہے، اضافی عشاء کور ہو رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنی ہم نے چھوڑی ہے نا اتنی ہم نے پڑھی نہیں ہے، جتنی ہم نے چھوڑی ہیں اتنی ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ اور یہ اس بات پہ بھی ہمیں یقین ہے کہ پچھلوں نے اگر پڑھ بھی لیں ہماری طرف سے تو وہ اللہ نے قبول نہیں کرنی، کیونکہ اس حساب اس سے ہے، ان سے نہیں ہے، ان کی نمازوں کا ان سے حساب ہے۔ ورنہ جیسے ہم قرآن کی ٹیوشن رکھ لیتے ہیں نا، تو سرمایہ داروں کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، انہوں نے مولویوں کی ٹیوشن رکھ لینی تھی، مولوی صاحب ہماری نماز بھی پڑھ دیا کریں، ہماری نماز بھی پڑھ دیا کریں، ہم اتنی ٹیوشن آپ کو دے دیں گے۔ مولویوں نے ایک بھی نہیں پڑھنی تھی اور 10 کی پڑھی ہوئی کی ٹیوشن بھی لے لینی تھی، 10 کی ٹیوشن بھی لے لینی تھی، پڑھنی ایک کی بھی نہیں تھی۔ اللہ کتنا سخت معاملہ ہے یار، کمر توڑ دینے والا معاملہ ہے۔ ہم اپنے ذمے نمازوں کا حساب لے کے جا رہے ہیں، نہ بیٹے کو فکر ہے کہ ابے کے ذمے سے نمازوں کا حساب لگا کے فدیہ دے دے، اسے مکان نظر آتا ہے، فیکٹری نظر آتی ہے، رقبے نظر آتے ہیں، جائیداد نظر آتی ہے، باپ کا عذاب نظر نہیں آتا۔
جس عذاب میں وہ پڑا ہوا ہے وہ عذاب نظر اسے چاہیے کہ رسموں پہ خرچ کرے نہ کرے، لیکن باپ کی نماز کا فدیہ ضرور ادا کرے تاکہ اس کی آخرت کی سختیاں جو ہے وہ معاف ہو جائیں۔ جو اس نے لوگوں کے ساتھ جس اس کے معاملات ہیں، لین دین ہے، اس کو کور کرے تاکہ اس کا عذاب ہٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ پوچھتے تھے کہ جس کے ذمہ قرض ہے بھائی اس کے وارث اس کا قرضہ ادا کریں۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جن کے حصے میں وراثت جتنی جتنی آتی ہے نا اتنا اتنا میت کا قرضہ بھی اس کے حصے میں آتا ہے، سارے مل جل کے اتارے۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کوڑا کوڑا، قرضہ دینے کے لیے ایک بھی نہیں ہے اور جائیداد لینے کے لیے حساب ہے۔ ابیلا قرضہ کہنے دینا ہے؟ وہاں اعلان کر دیتے ہیں کسی کا لین دین ہو تو بھائی ہم سے رابطہ کرے، جب رابطہ کرتے کہتے آپ پیاز ان کو لے لو، آپ پیاز یہ دندہ سے لے لو، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرض بھی ورثاء کی ذمہ داری ہے، اپنے پاس دینے کو نہیں ہے، جائیداد کو فروخت کر کے دیا جائے۔ 1/4 وصیت ہے پورے مال کی، اگر وہ دینی کام کے لیے کہہ گیا ہے تو وارث اس کے دینے کے پابند ہیں، وہ دینی پڑے گی۔ اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرضے کو پورا کرنے کے بعد، مرنے والے کی نمازوں کا فدیہ پورا کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ جائیداد ہے پچھلوں کی۔ یہ نہیں ہے کہ جائیداد پوری لے لی، قرضہ اسی طرح ہے، فدیہ اسی طرح ہے، وصیت اسی طرح ہے، پھر وہ حق دبانے والوں کے اوپر لازم ہے قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا، یہ ان کے ذمے ہے، ان کی گردن پر بوجھ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، ان حدوں کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں دودھ کا ایک کپ ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں خالص ہے کہ نہیں، موجیں ہیں جنتیوں کی، دودھ کی نہروں پہ بیٹھے ہوں گے، دودھ کی نہروں پہ بیٹھے ہوں گے جی، چاہے گوتے لا لین تو چاہے رج رج کے پی لین، اتنے کہڑا پی پی کے بعد ہضمی ہونی، ایک ڈکار آنا دودھ ہضم، کوئی پیشاب نہیں جنت میں، کوئی پخانہ نہیں، کوئی گندگی نہیں جی، جتنا بھی کھا لو گے ایک ڈکار آئے گا، ہر شے ختم، معدہ پھر خالی، معدہ پھر خالی۔ اور پھر یہ ہے کہ فار ایور لائف ہے، اس میں موت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، غم نام کی شاہی کوئی نہیں ہے۔ سب تو بڑی موج ہے اتنے نمازاں نہیں پڑھنیاں پڑنیاں، وہ ساریاں اتنے ہی ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی نماز کے بغیر موج کریں، وہ ان کی موج اللہ کرائے گا لیکن جنت میں کرائے گا۔ کہاں کرائے گا؟ وہ نہ وہاں تراویح ہے، نہ وہاں عید ہے، نہ وہاں جنازہ ہے، نہ وہاں نمازیں ہیں، وہاں جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن، جمعے کے دن کی مصروفیت کیا ہے کہ جنتی صرف اللہ کا دیدار کرنے جایا کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، یہ جمعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمعہ ہے۔ اور خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں نا جو درود پاک کی کثرت سے رسول کریم کے اتنے قریب ہوں گے کہ 7 دن اللہ کے رسول کا دیدار کریں گے، 8ویں دن اللہ کا دیدار کریں گے۔ 7 دن رسول کے جلووں میں رہیں گے، 8ویں دن انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جب اللہ کا دیدار کر کے جائیں گے تو ان کے حصے میں جو حوریں آئی ہوں گی نا، وہ پوچھن گے سرکار کیڑے بیوٹی پارلر تو ہو کے آئے ہو، آج تے بڑے سوہنے لگتے پے ہو، خیر ہے بڑے کھڑے کھڑے ہو، آج تے جناب لالیاں ٹپک رہی ہیں، آج تے کسی بیوٹی پارلر سے نہیں ہو کے آئے۔ اللہ کے
دیدار کے اللہ کے نور کا عکس اتنا ہر ایک پہ ہوگا کہ جنتی کے چہرے چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہوں گے۔ لوگ کہیں سمجھ نہیں آتی مول صاحب آپ کی بات۔ جیسے سورج سے روشنی چاند لیتا ہے، سورج سے روشنی چاند لیتا ہے، اس کا سارا حسن سورج کی وجہ سے ہے، ایسے ہی جنتیوں کے چہرے کا سارا حسن اللہ کے دیدار کرنے کی برکت سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے بھئی نعمتیں ہیں، قرآن کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہمیشہ کی کامیابی۔ وہ صرف دودھ کی نہریں نہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں بھی ہوں گی، صرف یہی نہیں، شہد کی نہریں بھی ہوں گی۔ قرآن کریم کی سورہ محمد میں ہے نا، من عسل مصفی، من عسل، صاف ستھرے پاکیزہ شہد کی نہریں ہوں گی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حدود کو پھلانگتا ہے۔ اس کی حدود کو پھلانگنا کیا ہے کہ بھائی بہن کا حصہ نہیں دیتا، باپ بیٹی کا حصہ نہیں دیتا، جو وارث بنا ہے وہ اپنی عزیزہ کا حصہ جائیداد میں نہیں دیتا، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ انہوں نے سیٹاں کتنے بکنے، انہوں نے سیٹاں بھی بک ہو چکی ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے دوزخ میں وہ اللہ داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ سوچیں بھئی، مولوی بھی سوچیں، چودھری بھی سوچیں، وڈیرے بھی سوچیں، نبی کا ہر غلام سوچے کہ اگر وہ بیٹی کو نہیں دیکھ رہا تو جا کہاں رہا ہے، بہن کا حصہ نہیں دے رہا تو جا کہاں رہا ہے، اپنی عزیز رشتہ دار کا حصہ نہیں دے رہا تو جا کہاں رہا ہے، باپ کے مرنے کے بعد ماں کا حصہ نہیں دیتا تو پھر اس کا وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہماری جنت کی دعاؤں سے تو جنت نہیں ملے گی نا، وہ تو پکڑا ہوا ہے، وہ تو پکڑا ہوا ہے۔ اب اگر اس کو چھڑانا ہے نا اللہ کے عذاب سے، تو اس کے مرنے کے بعد جو کام اس نے نہیں کیا وہ پچھلوں کے ذمے اسے کر دیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے، تاکہ وہ عذاب سے، جو باپ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دے کے گیا، بیٹوں کے ذمے فرض ہے کہ وہ باپ کو عذاب سے بچائیں اور اپنی بہن کا حصہ دیں، اپنی بہن کا وراثت میں حصہ دیں۔ جس شوہر نے اپنی بیوی کو حصہ نہیں دیا وہ عذاب میں گرفتار ہے، کیا ہے؟ عذاب میں گرفتار ہے۔ اب اس کے بیٹوں کے ذمے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو حصہ دیں۔ اگر وہ اس کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں نا تو مولوی سے دعا نہ کرائیں، اتنا اہتمام کر کے قرضہ اٹھا کے رسمیں پوری نہ کریں۔ وہ صرف جس کام میں باپ نے کوتاہی کی ہے، بیٹے اس کام کو پورا کر دیں تو اللہ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھ لو، راستے دو ہی ہیں، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے۔ ماننے والوں کے لیے جنت ہے، انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماننے والوں میں بنائے۔ جہنم وہ ٹھکانہ ہے جس سے اللہ کے نبیوں نے پناہ مانگی، حالانکہ کسی نبی نے جہنم میں نہیں جانا، ذہن میں رکھے، کسی نبی نے جہنم میں بالکل نہیں جانا۔ اس کو عقیدے میں داخل کریں۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے چلے جائیں، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ اللہ کا کوئی نبی آدم سے لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ ہر نبی نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ جن کے پاس نہ جانے کا پرمٹ ہے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس تو بھئی پرمٹ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا حوالہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا ہو کہ تمہیں نہیں ڈالوں گا۔ تو جب نہیں ہے تو پھر جتنا ہو سکے پناہ مانگا کریں۔ پناہ مانگنے والوں کو بھی پناہ مل جاتی ہے، پناہ مانگنے والوں کو بھی پناہ مل جاتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا کرے۔